السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 14 جولائی ہے سن 2020 اور منگل کا دن ہے۔ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے جس کا تعلق پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں سے ہے۔ JF-17 آپ سب جانتے ہیں، چائنا کے اشتراک سے بننے والا جہاز، فائٹر پلین جو F-16 F-18 میگ اور جو دوسرے کئی جہاز ہیں ان پر اس کو سبقت حاصل ہے۔ اب اس کا بلاک 3 JF-17 بلاک 3 اگست میں پاکستان ایئر فورس کو ملنا شروع ہو جائے گا، جس سے پاکستان ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور کئی سو یعنی 2500 کلومیٹر دور تک اپنے جو اہداف ہیں ان کو یہ جہاز نشانہ بنا سکے گا۔ روایتی اور غیر روایتی اسلحہ لے جانے کی صلاحیت ہوگی اس میں، اور اس سے پاکستان کی ایئر فورس کو کیا کچھ حاصل ہوگا۔ اگرچہ ہمارا ایئر فورس چھوٹی ہے لیکن یہ جو بڑے زبردست کوالٹی والے کیپیبلٹی والے جو پلین ہیں ان کے آنے سے کس قدر اضافہ ہوگا اور خطے میں اس علاقے میں کیا پاکستان کی ایئر فورس کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی خوشی کی خبر ہے دوستو ساتھیو، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور پاکستان کی بری فوج ہو، پاکستان کی فضائی فوج ہو، پاکستان کی بحریہ ہو، دے آر آل ریڈی ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری، اور پاکستان کے لوگ بالکل کسی طرح کی بھی وہ کیا کہتے ہیں تقسیم کے بغیر اپنی افواج کے ساتھ ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ یہ آج آپ کو اپڈیٹ دوں گا پوری اس کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت اہم آج آرڈر پاس کیا ہے، اور انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ کا سٹے تھا، یہ جو شوگر کی جو فرینزک رپورٹ تھی کمیشن کی، اس کو آج ختم کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور کہا ہے سندھ ہائی کورٹ کو کہ 3 ہفتے کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سٹے دے دیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی سٹے دے دیا تھا، اور یہ معاملہ رک گیا تھا، اور اب 3 ہفتے کے اندر اندر یہ جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور بہت بڑا یہ آرڈر ہے۔ تو اب اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کون کون اس میں پھنستا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 2 مہینوں کی بات ہے، 2.5 مہینوں کی بات ہے۔ یہ جو لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، بڑی APC ہو رہی ہے، ان کی آڑیاں جاڑیاں جو چل رہی ہیں، یہ 2 مہینے کے بعد آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اپنے جو انہوں نے اعمال اور کرتوت کیے ہیں اس کی سزا یہ بھگتیں گے، یہ بالکل یہ بات طے ہے۔ 2-3 اور فیصلے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر بہت سارے لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ واگا بارڈر سے کو کھول دیا گیا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے۔ اب اس کا جو بظاہر پریما فیشی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فائدہ سارے کا سارا انڈینز کو ہوگا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، کیونکہ واگا کو کھولا گیا ہے۔ تو ان حالات میں جب کشمیر کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، جب مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ جو ایک فیصلہ ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پوری تفصیل بیان کرے، اس کی وضاحت کرے کہ ان حالات میں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ کشمیر کے اندر کرفیو ہے، کشمیر کے اندر معصوم لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ تو یہ انڈیا کو اتنی زیادہ جو ایک کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا جو ڈائریکٹ جو اس کا فائدہ ہوگا وہ انڈینز کو زیادہ ہوگا۔ واگا بارڈر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولا جا رہا ہے، تو اس کا ان کو جواب پاکستان کی گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ تو ایک اور خبر جو ہے جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو پشاور میں جس نے وہ یہ جو میٹرو بس BRT جس نے بنائی ہے، اس کمپنی کو 3 بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں اسلام آباد کے وہ دے دیے گئے ہیں، اور انہوں نے جو اس کی کاسٹ ہے، یعنی جو اس کی کاسٹ آ رہی ہے ان پروجیکٹس کی، اس سے کم قیمت، سب سے کم قیمت بولی پر انہوں نے لیے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ جو کاسٹ انہوں نے لگائی ہے، یہ اس میں یہ پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر اس میں کیا وجہ ہے، کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کرتے تھے، ایک پروجیکٹ جو ہے لو بڈ پہ دے دیا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آرڈر کر دیا جاتا تھا
کہ جناب ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس کو آپ 2 مہینے میں مکمل کریں. جب اس طرح کا آرڈر آتا ہے تو پھر وہ جو آڈٹ کی جو بھی ساری شقیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اگر اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو تو گورنمنٹ وہ بھی پے کرتی ہے، کیونکہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ اتنے ماہ میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ ضرورت ہے اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیان کرے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اور پھر سب سے اہم جو آج کی ایک اور جو بات پچھلے 2-3 دنوں سے چل رہی ہے کہ کراچی میں جو کے الیکٹرک ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں، لیکن ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ کے الیکٹرک کو ٹیک اوور کر لیا جائے. اگر کے الیکٹرک یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم نہیں کرتی، اور جس طرح اب وہاں پر بارشوں کے بعد پھر اموات ہوئی ہیں اور جو معاملات ہیں کہ الیکٹرک کے کہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. اب اس میں ایک بڑی رکاوٹ اپوزیشن کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تحریک انصاف کے قریب تھے، لیکن اس سے پہلے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے بھی بہت یعنی نزدیک تھے. وال اسٹریٹ جرنل نے جو ایک بڑا امریکہ کا ایک اخبار ہے جس نے یہ کہا کہ $20 ملین نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، شریف خاندان نے رشوت لی عارف نقوی صاحب سے، اور اس کے بعد ان کو یہ کے الیکٹرک انہوں نے بیچا. اس سے پہلے ان کے زرداری صاحب سے بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں. یہ جو امیر آدمی ہیں ان کے ہر بندے سے تعلقات ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ. نقوی صاحب تو لنڈن میں بھگت رہے ہیں ایک مقدمہ، اور اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے معاملات کس طرح گورنمنٹ ٹھیک کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کڑا امتحان ہے ایک تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہماری پہلی سٹوری جو میں نے آپ سے ڈسکس کی JF-17 تھنڈر، اس کا بلاک 3 یعنی یہ لیٹسٹ ماڈل ہے جو اب بنایا گیا ہے. اس میں جو صلاحیتیں ہیں پلین میں، ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ جہاز فضا میں اڑ رہا ہے تو فضا میں اڑتے ہوئے اس کے اندر ایندھن بھرا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ فضا سے زمین پر جو اہداف ہیں اس پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ 2500 کلومیٹر دور تک اس پر حملہ کر سکتا ہے. یہ بڑے ہلکے میٹیریل کا یہ بنایا جاتا ہے، تو جو یہ آواز سے دگنی سپیڈ یہ پکڑ سکتا ہے اور بہت جلدی یہ اپنے دشمن پر حاوی آ سکتا ہے. پھر یہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی جو استعمال کی گئی ہے، یہ جو دشمن کا ریڈار ہے اس کو بھی یہ چکمہ دے سکتا ہے، اس سے بھی یہ بچ سکتا ہے. تو یہ جو سن 2020 ہے اس کے اگست میں یہ پلین پاکستان ایئر فورس کو ملنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو پلین ہے بلاک 2 کی طرح، اس میں یہ جو F-16 ہے، F-18 ہے، اس کے علاوہ سخوئی پلین ہے فرانس کے، اس کے علاوہ MiG رشین جو ہیں، اور یہ جو رافائل پلین جو انڈیا لے رہا ہے، JF-17 جو بلاک 3 ہے، ان سب سے بہتر پلین کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہتر فائٹر پلین. یہ روایتی اور غیر روایتی اسلحہ دونوں کو یہ لے جا سکتا ہے، اور یہ دور تک یعنی یہ پورے اگر کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2500 کلومیٹر تک یہ اپنے اہداف کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ پورا بھارت اگر پاکستان کی طرف اگر وہ میلی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ جو پلین ہے یہ بالکل جیسے وہ کہتا ہے نا کہ پوری تسلی کرا سکتا ہے. ابھی نندن کے ساتھ جو ہوا فیبرری میں جب وہ آئے، تو جب یہ JF-17 بلاک 3 پاکستان ایئر فورس کے پاس ہوگا تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی پاکستان ایئر فورس کی سبقت حاصل ہوگی. اگرچہ نمبر میں ہم کم ہوں گے لیکن جتنے ایکسپرٹ ایکسپیرینسڈ ہمارے پائلٹ ہیں اور جس طرح کا یہ پلین ہے، تو جو میری جن ایئر فورس کے لوگوں سے بات ہوئی ان کے مطابق بالکل اگر بھارت نے یا کسی اور دشمن نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان ایئر فورس اس قابل ہوگی
کہ وہ بالکل ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر سکے، بلکہ انہیں نیچا دکھا سکے۔ بڑی اچھی یہ خوشی کی خبر ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور سندھ ہائی کورٹ کو آرڈر کر دیا کہ یہ جو شوگر کے حوالے سے آپ کے پاس جو کیسز ہیں، کیونکہ یہ جو سارے چور چکار ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، انہوں نے کہا جی یہ فورنزک رپورٹ غلط ہے، یہ ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور یہ فلاں ہے، تو یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے، اور عدالتوں نے اس کمیشن شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس پر جو فردر جو کارروائی ہے اس کو روکنے کے آرڈر دے دیے۔ تو سپریم کورٹ نے آج ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور سندھ ہائی کورٹ کو کہ وہ جو آپ کا سٹے ہے وہ ختم، اب نیب یا ایف آئی اے یا جو بھی ادارے اس شوگر مافیا کے لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اجازت ہو گئی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جناب آپ 3 ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شریف خاندان کی جو شوگر ملیں تھیں، جب انہوں نے ان کو غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کر دیا اور پھر عدالتیں جو ہے وہ بہرحال سٹیز پہ چل رہی تھی اور فیصلہ نہیں دے رہی تھی، تو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کو یہ آرڈر کیا کہ آپ 3 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو چیف جسٹس ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے، ان سے کہا کہ وہ خود بطور خاص اس کا وہ فیصلہ کریں۔ تو بہرحال اب یہ جو لوگ جنہوں نے مال بنایا ہے شوگر کمیشن کے، یہ جو لوگ ہیں شوگر مافیا جو ہے، اب ان کا بچنا جو ہے یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ عدالتی احکامات کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ٹائم یہ بائی کر رہے تھے۔ اب جو پشاور کا میٹرو بنانے والی کمپنی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ان کو ٹھیکے لاگت جو آ رہی ہے اس سے بھی کم بولی دے کے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے، تو یہ پھر ٹھیکیدار اپنا نقصان تو نہیں برداشت کرتا، تو کیوں یہ ایسا ہوا؟ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کچھ جوابات چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اب یہ حکومت آرڈر کر دے گی کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ جلد از جلد اور کم اور اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کیے جائیں، تو پھر تو وہ جو بھی ٹھیکہ ہے وہ سارے کا سارا اس کی اماؤنٹ ختم ہو جائے گی، اور جو بھی بل آئے گا وہ گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا، اور وہ اس کا آڈٹ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں، اور پھر جو میں نے ذکر کیا تھا واگا بارڈر جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا، اس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں لیا ہے، کیونکہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو اس فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال دوستو، جس طرح انفارمیشن میرے پاس آئے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔